السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 189 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 190 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس کو دیکھ کر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ میرا سکھانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ وقت نکال کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، تو ضرور آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ ہے وَقَاتِلُوا۔ سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اور سیکھ رہے ہیں، اگر آپ تجوید کے ساتھ، تو سب سے پہلے ایک لفظ کو لے لیں۔ جیسے کہ یہ ایک لفظ ہے نا، لفظ کسے کہتے ہیں؟ کئی حرفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے یہ ہے نا وَقَاتِلُوا، تو اس میں کئی سارے حرف ہے، واو ہے، قاف ہے، الف ہے، تا ہے، لام ہے، واو ہے، اتنے سارے حروف مل کر ایک لفظ بنا۔ تو آپ کسی ایک لفظ کو لے لیں، ٹھیک ہے، کاپی پر نوٹ کر لیں ایک لفظ کو، جیسے کہ آپ نے اسے اٹھا لیا۔ اب سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس لفظ میں جتنے حروف یوز ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، ان حرفوں میں سے کتنے حروف باریک ہے اور کتنے موٹے ہیں۔ فور ایگزامپل دیکھیے، واو دیکھیں گے باریک ہے، قاف موٹا حرف ہے، قاف کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ پہلے بتا چکی ہوں کہ جب بھی الف موٹے حروف کے ساتھ آئے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، تو یہ قاف اور الف موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تا باریک پڑھا جانے والا ہے، لام بھی باریک پڑھیں گے، واو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ اب آپ نے فگر آؤٹ کر لیا کہ صرف یہاں پر ہمیں اپنی آواز کو موٹا رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر کھینچنا ہے اور کہاں جلد پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر آ جائیں گے تو واو کو جلد پڑھنا کیونکہ زبر ہے، قا کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تا کو جلد پڑھیں گے کیونکہ نیچے زیر ہے، لام کے ساتھ واو لگ کر آ رہا تو اسے بھی کھینچنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس کو جلد پڑھنا ہے، کس کو کھینچنا ہے، اور آپ نے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک رکھنی ہے۔ تو اگر کھینچنے والا حرف موٹا ہے تو موٹا کر کے کھینچیں گے، بالکل آسان سمپل۔ اور اگر کھینچ کے پڑھنے والا حرف باریک ہے، جیسے کہ یہاں پر لام کو واو کے ساتھ کھینچیں گے نا، کریں گے واو مدہ، تو لام باریک ہے تو واو بھی باریک رہے گا، لو باریک پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے الف مدہ کریں گے، کھینچیں گے، تو یہاں قاف موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے وَقَالْتِلُوا، واو زبر وا، قاف الف زبر قا، قا، کیا پڑھیں گے؟ قا، قا، تیلو، تیلو، تی میں آواز باریک رہے گی لیکن معروف کا بھی خیال رکھے۔ بعض اوقات لوگ تیلو پڑھتے ہیں، وَقَاتِلُو، تیلو نہیں پڑھنا ہے، یہ مجہول ساؤنڈ ہے، اپنی آواز کو معروف بنانی ہے۔ مجہول اگر پہلے پڑھتے تھے تو اس کو اب درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ وَقَاتِلُوا، وَقَاتِلُوا، وَقَاتِلُوا۔ سمجھ آ رہی کہاں کہاں کھینچ رہے؟ وَقَاتِلُوا، تِلُو،
تی کو بالکل جل چھوڑے، تیلو تیلو، ٹھیک ہے. ہوپ کہ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے چلیں گے، فا یا زیر فی. اب یہاں پر دیکھیے یا ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، لہٰذا یہاں پر کیا کرنا ہے، یا مدہ کریں گے. یا مدہ بولے تو ایک الف کھینچنا، فی، وقاتلو فی، وقاتلو فی. سمجھ آ گئی؟ تو کہاں کہاں کھینچا، قا میں، لو میں اور فی میں. ٹھیک ہے، تینوں جگہ کیا ہوا، مدہ ہوا. پہلا الف مدہ، دوسرا واو مدہ اور تیسرا یا مدہ. اب آگے چلیں گے، سبیل اللہ، سین زبر سا، سیٹی کی آواز ظاہر کریں گے، سا. با یا زیر بی، سبی. لام لام زیر لل، سبیل. لام کھڑا زبر لا، ہا لام زیر ہل، سبیل اللہ. پھر ہا کو لام سے کیوں ملا دیا، کیونکہ آگے آنے والا جو حرف ہے اس کے اوپر شد ہے. یہاں پر شد آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو جس لیٹر کے اوپر شد آ جائے وہ پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، تو ہا کو ہم نے لام سے ملا دیا. تو سبیل اللہ، بی میں کھینچ رہے، یا مدہ کرے، لام کو لام سے ملاتے ہوئے اس لام کو ہم باریک رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کا لام کا یہ قاعدہ ہے کہ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے تو اسے ہم باریک پڑھتے ہیں. یہاں دیکھیں لفظ اللہ کا لام سے پہلے کون سا حرف ہے، لام ہے. لام کے نیچے کون سی حرکت ہے، زیر ہے. تو اس لام کو ہم باریک رکھیں گے. فور ایگزامپل، اگر اس لام کے اوپر زبر ہوتا یا پیش ہوتا تو اس صورتحال میں ہم لفظ اللہ کا لام کو موٹا رکھتے. اب موٹا اور باریک ساؤنڈ کس طریقہ کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. جیسے کہ جب یہاں پر پیش ڈال کے پڑھیں گے، للہ، للہ، للہ. یہاں پر زیر ہے تو للہ، لا، لا، لا. لا موٹا ہے، لا باریک ہے. تو جب بھی زیر آئے لفظ اللہ کے لام سے پہلے تو باریک رکھنی ہے، زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے. تو یہ سمجھ آ گئی. اب ہا کو لام سے ملا دیا، اس کے بعد لذینہ، لام زبر لا، ذال یا زیر ری. کیا پڑھیں گے، ذال، ذال، ذال. اب کوئی یہاں پر اگر پڑھ دے زال، کیا پڑھے، زال، زال، تو غلط ہو جائے گا. یہ جو ہے نا یہ والی جو ساؤنڈ آ رہی نا شروعات میں، وہ حرف زال میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ حرف غلط ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا دوسرے حرف سے. اور اگر حرف چینج ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حرف کو چینج نہیں کرنا. اگر کوئی حرف نہیں نکلتی تو اس کی خوب مشق کرنی ہے، اس پر خوب محنت کرنا ہے. تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے لذینہ، رینا، 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 نرمی والا حروف کہلاتا ہے. یہ جو ذال ہے نا، حرف ذال، یہ نرمی والا حرف کہلاتا ہے. بہت ہی اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور یا سے ملاتے ہوئے ہمیں یا مدہ بھی کرنا ہے. تو یہاں تک دیکھیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، لَذِينَ، ذِينَ، ذِينَ، ذِينَ. سمجھ آ رہی؟ آگے چلے، یقاتلونکم، یا پیش یو، قاف الف زبر قا، یوقا، یوقا، یوقا. تیلو، تیلو، تا زیر تی، لام وا پیش لو، تیلو. آگے نکم، بالکل آسان، یقاتلونکم، یقاتلونکم. کہاں کہاں کھینچ رہے، قا میں، جبکہ آواز یہاں پر موٹی ہوگی کیونکہ قاف کے ساتھ الف ہے. اور لو میں کھینچ رہے، یہاں ہماری آواز پتلی رہے گی. یقاتلونکم، یقاتلونکم. آگے وَلَا تَعْتَدُوا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا عین زبر تا، تا،
تا 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 کو ادا کرتے ہوئے عین کی مخرج کی طرف لے جانا ہے. عین کا مخرج کیا ہے؟ حلق ہے. تو ہمیں تا حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز کو حلق میں لے جانا ہے اور وہاں سے عین نکالنا ہے. تا تا تا. بعض اوقات لوگ یہاں پر پڑھیں گے تا تدو. کیا پڑھیں گے؟ تا تدو. تو عین یا تو نکلتا نہیں ہے یا پھر اگر معلوم بھی ہے کہ عین نہیں نکل رہا تو کوشش کرے اس کو نکالنے کی کوشش کرے، اس پر محنت کرے. تو یہاں پر عین کو بھی واضح کرنا ہے، اجاگر. تا تدو تا تدو تا تدو. دو میں پھر واو مدہ کرے. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا واو کے اوپر پہلے سے کیا ہے؟ سکون ہے. تو یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا، سمپل بس رک جانا ہے واو مدہ کرتے ہوئے. پورا واو مدہ کریں گے. ٹھیک ہے، واو مدہ پر اگر رک رہے تو واو مدہ پورا کرنا ہے اور کرتے ہوئے سٹاپ کرنا ہے. پورا دیکھیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. تو یہاں تک میں نے سٹاپ کیا. دو پورا کرتے ہوئے سٹاپ کریں گے. آگے اِنَّ اللَّهَ. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کو نون سے ملا رہے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل. ان اللہ. لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، نون موٹا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگوں کو جب پتا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے تو پہلے سے ہی موٹا موٹا سنائی دینے لگتا ہے. یعنی کہ ان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ نون بھی موٹا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان اللہ، نل نہیں پڑھنا، نل نہیں. نون ہرگز ہرگز موٹا نہیں ہوگا. نون کو ہمیں باریک رکھنی ہے. ان اللہ. سمجھ آ رہی؟ غور و دھیان سے سنیں میری آواز کو. ان اللہ، ان اللہ. جیسے نون لام سے مل رہا ہے تب لام موٹا ہو کر پھر ہم کھڑا زبر کو ادا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے لفظ اللہ کا لام کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو لوگوں کی پہلے سے بو آنے لگتی ہے موٹے پن والی تو وہ درست نہیں ہے. اگر اس طریقے سے آپ کی آ رہی ہے تو اس کے پیچھے محنت کرے. اور محنت کیا، اس پر کنٹرول رکھنا ہے. بس کنٹرول رکھنا ہے تو پھر آپ کا درست ادا ہوگا. ان اللہ ناللہ ناللہ. سمجھ آ رہی کہاں پر لام کو موٹا کر رہے اور نون کے اوپر کیا ہم کر رہے؟ نون مشدد کا غنہ کر رہے. تو یہ دونوں ہو گیا. نون مشدد کا غنہ کرنا ہے اور نون کو باریک رکھنی ہے. جب لام سے ملائیں گے تب لام موٹا ہوگا اور ہا زبر ہا. ان اللہ. آگے لا يحب. لام الف زبر لا، یا پیش یو، ہا با زیر حب، با لام پیش بل. لا يحب. اب یہاں پر کون سا ہا ہے؟ یہ ہا نہیں ہے، ہا نہیں، ہا ہے. ہا. جب اس ہا کو ادا کرتے ہیں حلق سے ایک ہوا کسی آئے گی. گویا کہ یوں معلوم ہوگا جیسے ہم بہت زیادہ دوڑتے ہیں، دوڑنے کے بعد ہپتے ہیں نا، اس طریقے سے. تو اس طریقے سے ساؤنڈ آئے گی جب اس ہا کو ادا کریں گے. یحب. لا يحب الحب المعتدین. میم عین پیش مع 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 مع. میم کو نکالتے ہوئے حلق میں آواز لے جانی ہے. معتدین تدین معتدین معتدین. دال یا زیر دین، نون کے اوپر وقف. دی میں ہم یا مدہ کر رہے. پوری آیت کو دیکھیں اوپر سے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تو یہ میں نے دو پارٹ میں پڑھا ہے، یہاں پر سٹاپ کر کے. اگر آپ
ایک سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ پوری آیت کو ایک بار میں ہی پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہلے نارمل کر لے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات لوگوں کی یہ کمنٹ آتی ہے کہ ہم فلو میں نہیں پڑھ پاتے، ایک سانس میں نہیں پڑھ پاتے، لمبی آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھ پاتے، سانس ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پڑھیں نا تو اس طرح سے کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کو یہاں سے پڑھنا ہے تو آپ پہلے سانس لے لیں خوب اچھے سے، اس کے بعد یہاں سے شروعات کریں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ہو گیا نا؟ تو اسی طریقے سے کوشش کریں۔ اگر مان لیں کہ ایک بار میں نہیں ہوا، ان اللہ میں آپ کی سانس ٹوٹ گئی، پھر سے ٹرائی کریں، پھر سے کوشش کریں، کرتے رہے، ایک نہ ایک دن تو ہوگا نا۔ کوشش کرنے سے کسی بھی چیز کی آپ اگر پریکٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس پر خوب وقت دے رہے تو ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس طریقے سے آپ کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 190 آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اتنی دور تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اور بہت جلد پارہ نمبر 2 بھی ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے۔ اسی طریقے سے ہم پورے قرآن شریف کو مکمل کریں گے۔ آپ سبوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ یقین جانیں جب آپ اچھی چیزوں کو، اگر آپ مان لیا کہ آپ نے ایک ویڈیو کو شیئر کیا اور آپ کے شیئر کرنے سے مان لیجئے کہ 2 لوگ 1 لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کچھ بھی سیکھا یا انہوں نے اپنی کوئی بھی غلطی کو درست کیا، تو یقین جانیں آپ کو اجر ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ آپ نے شیئر کیا تھا۔ تو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے، اچھی چیز اور اسلامک ویڈیو جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو آپ شیئر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سبوں کو اجر کمانے کا موقع دے، اور ہمیں ہماری جو سوچ ہے یا ہمیں اتنی سمجھ آ جائے کہ ہم اچھی اور بری کی پہچان کر سکیں، اچھی چیزوں کو شیئر کریں اور بری چیزوں کو شیئر کرنا تو دور، دیکھے بھی نہ۔ بری چیز اگر سامنے آ جائے تو اسے ہٹا دے، دیکھے بھی نہ، کیونکہ دیکھنے پر بھی گناہ ہے، اس کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا۔ تو اپنے وقت کو کہاں لگایا، کیا کیا، ہر ایک سیکنڈ کا ہم نے حساب دینا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ہم جو اپنی لائف میں کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ نہیں دیکھ رہے، پر یہ بات یاد رکھے کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا، چاہے ہم دنیا کی کسی کونے میں، کسی گلی کوچے میں، کسی بھی جگہ چھپ کر بھی کوئی بھی گناہ کرے، اللہ ہمیں وہاں دیکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھے اس چیز کو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقین جانے آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو چلے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے، اور شکریہ دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اگر کچھ بھی سیکھتے ہیں میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے مزید اور کام لے، اور اگر میں سمجھا پا رہی ہوں آپ لوگوں کو تو اور بہت سارے لوگ جڑے، سیکھے، بس قرآن سیکھے اور سیکھتے رہے، جب تک زندگی ہے سیکھتے رہے۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔